کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ دہیہ قلبی اسلام قبول کر لے، اس لیے کہ ان کے خاندان کے 700 افراد ان کے زیر اثر تھے۔ آپ کی تمنا تھی کہ اگر دہیہ مسلمان ہو گئے تو ان سے منسلک خاندان کے دوسرے افراد بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اللہم ارزق دہیہ القلب قلب الاسلام، اے اللہ دہیہ قلبی کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ دہیہ قلبی کے دل میں خود بخود اسلام اور بانی اسلام کی محبت جلوہ گر ہوئی۔ پھر جب دہیہ قلبی نے اسلام لانے کا ارادہ کیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے ہیں اور عرض کیا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقرئک السلام، تحقیق اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا ہے اور دہیہ قلبی کے دل میں نور ایمان کی روشنی پیدا کر دی ہے اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے۔ فلما دخل دحیہ المسجد رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رداءہ عن ظہرہ وبسطہ علی الارض بین یدیہ، جب دحیہ مسجد نبوی میں داخل ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کندھے سے اتاری ہے اور اس کے سامنے زمین پر بچھا دی، اور پھر جب دہیہ قلبی کو اس پر بیٹھنے کا اشارہ فرمایا ہے، دہیہ قلبی نے جب آپ کے خلق عظیم کا منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے ہیں اور اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پر بیٹھنے کے بجائے اس کو اٹھایا، پہلے بوسہ دیا، پھر آنکھوں سے لگایا اور اپنے سر پر رکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائے، مجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دہیہ کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام کی مقدس دولت حاصل کرنے کے بعد دہیہ قلبی پھر رونے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دہیہ تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، بارگاہ خداوندی میں عرض کریں کہ ان کا کفارہ کیا ہے؟ اگر میری ساری جائیداد راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دے تو مجھے منظور ہوگا، اگر آپ میری گردن کاٹنے کا حکم فرمائیں تو میں بصر و چشم قبول کر لوں گا، آپ جو میرے گناہوں کا کفارہ بتائیں مجھے منظور ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اے دہیہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی قوم کی 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے ہیں اور عرض کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے، قل تحیتا و عزتی و جلالی انکا لما قلت لا الہ الا اللہ غفرت لکا کفر 60 سنتن۔ آپ دہیہ سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم کی تیرے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے 60 سال کے گناہ معاف فرما دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ تو نے دہیہ قلبی کی ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے قلب روح کو پاکیزگی اور سکون حاصل ہوتا ہے، کلمہ طیبہ کی برکت سے اعمال کو درجہ قبولیت ملتا ہے۔ کلمہ طیبہ ہی ہے وہ شجر ذیشان ہے جس کا پھل مومن دنیا و آخرت قبر و حشر میں کھاتا ہے۔ کلمہ طیبہ ساری دنیا کی مال و دولت سے بہتر ہے، کلمہ طیبہ ہی ہے سے دونوں جہانوں کی عزتیں ملتی ہے، کلمہ طیبہ سے ہی تمام اذکار، کلمہ طیبہ ہی تمام اذکار سے افضل ہے، کلمہ طیبہ ہی کلید جنت ہے، حصول حسنات و برکات کا ذریعہ ہے، کلمہ طیبہ ہی عذاب الہی سے بچنے کی ڈھال ہے، کلمہ طیبہ کامیابی کی کنجی ہے، کلمہ شریف پڑھنا ہی سعادت مندی اور نیک بختی کی علامت ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ کلمہ طیبہ سے زیادہ و زنی کوئی چیز نہیں، کلمہ ہی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ جس نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت کلمہ شریف پڑھ لیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔
کلمہ طیبہ ہی گناہوں کا کفارہ ہے، کلمہ شریف ہی مومن کے لیے دنیا و آخرت کا عظیم سہارا ہے۔ اس کلمہ طیبہ کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اذیتیں اٹھائی، آپ پر پتھر برسائے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو ساحر، کاہن اور جادوگر کہا گیا، معاذ اللہ۔ آپ کی وہ جبین اقدس خون سے رنگین کی گئی، جس کی قسم خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، جس کی ایک جھلک پر دونوں جہانوں کو قربان کر دیا جائے تو کم ہے۔ غرض کہ کون سی اذیت تھی جو آپ نے برداشت نہ کی؟ آئیے کلمہ طیبہ کو اپنے سینے سے لگائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کلمے کو اپنا ورد بنا لے، اپنی ساری زندگی کلمہ طیبہ کے قبضے میں دے دے، اور کلمہ طیبہ جو کام کرنے کی اجازت دے اسے اپنا لے، اور جس کام سے کلمہ شریف منع کرے اس سے رک جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں بوسیلہ سرور کونین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب وقت نزا آئے تو ہماری زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔